بیک جناب. ریڈیو کا پروگرام ہے ہمارا ریڈیو کے ستارے, اور اس میں ہم ریڈیو کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. جب بھی آپ ریڈیو پہ اپنے تمام آر جیز کو آپ سنتے ہیں, براڈ کاسٹر کو سنتے ہیں, ہر براڈ کاسٹر کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے. کوئی بہت اچھی سنگنگ کر سکتا ہے, کوئی بہت اچھی شاعری کے پروگرام کر سکتا ہے, کوئی بہت اچھے یوتھ کے حوالے سے پروگرام کر سکتا ہے, ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت اچھی کوئی پروگرام کر سکتا ہے, ورلڈ ٹور کے حوالے سے جس کا بھی ٹورزم فیوریٹ سبجیکٹ ہوگا اس کے حوالے سے بہت اچھے شوز ہو سکتے ہیں. فہیم کے حوالے سے, فہیم نے اپنا بتایا تھا کہ جناب وہ کلاسیکل میوزک کے حوالے سے شوز کرتے تھے, اینڈ فرزانہ نے کہا کہ وہ شاعری کے حوالے سے, سنگنگ کے حوالے سے اپنی اسپیشلٹی ایک رکھتی ہیں, اور چونکہ وہ ڈفرینٹ اپنے تمام سبجیکٹس کو کیری کرتی ہیں, ایک اچھی لیکچرار بھی ہیں, اور بہت ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں ان کے. تو فہیم سے شروع کرتے ہیں. اور کلاسیکل میوزک آپ نے شوز کیے, ڈیفینیٹلی کسی ایک لسنر نے کہا تو ہوگا, ذرا گنگنا دیں ہمارے لیے بھی. اچھا, یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ میں ایک شو کرتا تھا کھانا اور گنگنانے, یہ لنچ ٹائم تھا. صحیح. تو اس میں یہ تھا کہ میں واحد تھا جو لوگ کہتے تھے شو بھی انہی کا ہے اور گنگناتے بھی یہ نہیں ہے. تو یہ میں کالرز کے اوپر کرتا تھا کہ میں میوزک پلے کروں گا, گنگنانا آپ نے. سائڈ سے نکل جاتے تھے. ہاں, لیکن یہ کہ جو آپ میوزک کی بات کریں, کلاسک میوزک کی, تو اس میں یہ تھا کہ چونکہ پہلے 90s سے میں نے پروگرامز کیے کافی زیادہ, تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ فوکس کرتے تھے کلاسک پرانے میوزک کو, جو ہمارا پرانا فلم کا میوزک ہے. صحیح. تو پھر اس حوالے سے انفارمیشن سنگرز کے حوالے سے, فلم ایکٹرز کے حوالے سے, تو وہ اتنی زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد مجھے اتنی نالج ہو گئی تھی. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اب مجھے لوگ کال کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سنگر کے بارے میں یہ بات ہے, یہ خبر ہے, یا یہ ان کی بایوگرافی بنانی ہے. تو اس حوالے سے اس کا یہ فائدہ ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں کلاسک میوزک کے حوالے سے پروگرامز کرنے کا, کہ اب مجھے نالج اتنا زیادہ ہو گیا ہے اس سے ریلیٹڈ کہ اب بھی کوئی چیز اگر کسی چینل کے اوپر چل رہی ہو, کوئی مسٹیک ہو یا کوئی کہیں کمی رہ گئی ہو, تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی ڈیتھ اینیورسریز ڈیٹ کو ہے, یا ان کے کریڈٹ پہ کتنا کام ہے. صحیح. تو یہ ساری چیزیں جو بہت زیادہ, تو ریڈیو نے آپ کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیلپ دی ہے. نالج کسی نہ کسی حوالے سے دیکھیں آپ کو مل رہی ہے. بالکل. آپ نے اگر کوئی ایک شو کر رہے ہیں, آپ پرٹیکولر اس شو کے حوالے سے آپ کو کافی نالج ہو جاتی ہے. وہ پھر ہر ایئر جو ہے وہ ظاہر ڈیتھ اینیورسری آنی ہے, تو پھر وہ چیزیں جو ہے آپ کی ریکال بھی ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر آپ کو اپنے جو آرٹسٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بہت کچھ جاننے بالکل ایسے. پھر تو آپ کی میوزک لائبریری بھی بڑی اچھی ہوگی ڈیفینیٹلی. بہت بہت اچھی, اور اسی لیے زیادہ انٹرسٹ میرا جو ہے وہ پلے کر کے سانگز جو ہیں وہ وہی 90s کے سانگز اور کلاسک میوزک, تو اسی طرح کے سانگ زیادہ. مجھے آج بھی جو ہے وہ آپ کوئی پرانا گانا یا سنگر اس حوالے سے اگر بات کریں تو مجھے, میں بتا دوں, ہم ایک الگ سے پروگرام رکھیں گے جس میں صرف ہم آپ کی جو لسٹ ہے اس کو انجوائے کریں گے, اور پھر دیکھیں گے کھانا گنگنانا کا آپ کا فارمیٹ آپ کیسے رن کرتے تھے, بغیر گائے بغیر گنگنائے آپ اس پروگرام کو کیسے لے کے چلتے تھے. وہ کالرز کی ذمہ داری ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا جناب فرزانہ, آپ کے بھی ہڈن ٹیلنٹ ہوں گے ڈیفینیٹلی, اور گنگناتی بھی ہوں گی, شاعری بھی اچھی کر لیتی ہوں گی, جس طرح آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا. تو آپ ہمیں کیا سنائیں گی, شاعری کچھ اچھی سے سنائیں گی یا کچھ سنگنگ؟ دونوں. میری زندگی کا پہلا شعر جب میں 13-14 ایئرس کی تھی. صبح کی سپیدی تاریکی میں ڈھلتے دیر نہیں لگتی. صبح کی سپیدی تاریکی میں ڈھلتے دیر نہیں لگتی. روشن روشن چہرے مٹی ہوتے دیر نہیں لگتی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. 13-14 ایئرس کی ایج میں یہ امیجنیشن اسٹرانگ تھی. ابھی بھی میں دنیا کے بارے میں, ثبات اور بے ثباتی کے بارے میں سوچتی ہوں. اس کو آپ لکھتی بھی ہیں, الفاظوں کی شکل دیتی ہیں؟ آمد ہے, جب آمد ہوگی تو اس کو آپ میمورائز کرتی ہیں, کہیں پہ نوٹ ڈاؤن کرتی ہیں, کچھ آگے فارورڈ کرتی ہیں اپنے جاننے والوں میں, فرینڈز میں, چاہنے والوں میں آگے فارورڈ کرتی ہیں؟ کیونکہ یہ تو ایک بلیسنگ ہے نا, مطلب ایک انعام ہے اگر آپ کسی کو جو آپ کو آمد ہوتی ہے وہ اگر آپ آگے فارورڈ کرتی ہیں. بہت سارے لوگ کشٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں, محنت کرتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے ویژولائز کریں. ویژولائز کرنا بھی تو ایک آرٹ ہے. ایکچولی اٹس نہیں, ویژولائز نہیں کر سکتے, یہ ہو جاتا ہے. آپ ڈرامہ لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں ڈرامہ لکھنے بیٹھ رہا ہوں یا بیٹھ رہی ہوں, لکھتے ہیں, ناول لکھتے ہیں, شاعری ہوتی ہے, نہیں جاتی. آپ کتنا بھی کوشش کریں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں شاعری کرتا ہوں, میں شاعری کرتی ہوں, ہوتی ہے, شاعری ہوتی ہے. صحیح صحیح صحیح. وہ آپ کا ایک اندر کا ایک انسان ہوتا ہے جو وہ بہت ساری چیزیں ایبزارب کر رہا ہوتا ہے اندر ہی اندر. اسی چیز سے مجھے ایف ایم پہ, میں نے زندگی بھر ایف ایم نہیں سنا, میں نے زندگی بھر لیکن یہ چیزیں مجھے, اور یہ جو میری بک ریڈنگ ہے اور امیجنیشن اسٹرانگ اور ووکیبلری, اس چیز نے مجھے ہیلپ کیا. لیکچرشپ میں بھی, ہر اس میڈیم میں جہاں ایکسپریس کرنا ہوتا ہے,
صحیح. اور بک ریڈنگ میں کوئی اسپیسیفک آپ کا موضوع ہوتا ہے یا پھر آپ کسی بھی کانٹینٹ میں آپ ناولس, آٹوبایوگرافیز, بایوگرافیز, پالیٹکس, جرنیز, سفرز, ہر چیز, ایوری تھنگ. صحیح ہے. تو مطلب وہ یہ کہ ووکیبلری آپ کی تو کچھ بھی, اگر آپ انگلش بھی پڑھتے ہیں, اگر آپ ٹورزم بھی پڑھ رہے ہیں, یا آپ اگر مزاح کی بھی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں, یا آپ فنون لطیفہ سے ریلیونٹ کوئی بھی اگر آپ بک پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی نالج آپ کو ملتی ہے. گھر والوں سے کبھی کوئی مخالفت, فیور, سپورٹ, اگینسٹ؟ مخالفت تو نہیں, لیکن میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ نہ ہی سنے شو تو اچھا ہے. ایسا کیوں؟ ہمارے تو شکایت ہوتی تھی کہ گھر والے نہیں سنتے تو بیچارے لسنر کی شامت ہے وہ سنتے. لیکن لگتا ہے کہ زیادہ کچھ کرٹک ہوں گے یا کچھ زیادہ نوٹ کر رہے ہوں گے چیزوں کو. ہاں, تو لیکن یہ ہے کہ مجھے میرا یہ ہوتا تھا کہ نہ ہی ہو, لیکن یہ ہے کہ پھر سن رہے ہوتے تھے گھر والے تو کافی زیادہ. لیکن آپ کو یہ بات ہے کہ آپ کے جو فرینڈز ہوتے ہیں یا جو آپ کے لسنرز, بہت زیادہ آپ کے لسنرز کلوز ہوتے ہیں, جو آپ کے ریگولر لسنرز ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ کی جب بات چیت ہوتی ہے تو آپ کو کافی کچھ پتہ چلتا ہے کہ آپ وہ سننا کیا چاہ رہے ہیں, تو ان کی جو ہے وہ کیا ریکوائرمنٹ ہے. وہ نہ گھر والے نہ سنیں, یہ وجہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ گھر والوں سے وہ پریز نہیں ملتی, وہ عزت نہیں گھر کی مرغی دال برابر, تو وہ گھر والوں کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا اچھا آپ کو بھی کوئی اتنی عزت دے سکتا ہے, وہ والا سینیریو. اچھا, ہمارا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بیسکلی جو ریڈیو پہ اگر ہم بیٹھ کے کچھ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی ایک فیملی ہے. ایک تو وہ فیملی ہے جو گراؤنڈ فیملی ہوتی ہے, پرائمری فیملی جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں, بالکل, اور ایک وہ فیملی ہوتی ہے جو آپ کے کزن سسٹر, کزن بردر اینڈ فیملی, ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کبھی ایسا ہوا کہ فیملی میں آپ کے ریڈیو کی وجہ سے, میں کیونکہ ریڈیو کو پرٹیکولرلی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم ریڈیو کے فارمیٹ پہ پروگرام کر رہے ہیں, تو ریڈیو کے حوالے سے اگر آپ کو آئیڈینٹی ملی ہو, فیم ملا, اور آپ کے گھر آپ کے رشتے داروں کو بڑا پرائڈ محسوس ہوا ہو کہ ہاں بھائی ہماری یہ بندی جو ہے ریکمینڈ کرتے ہو بھائی اس کو سننا, ہماری بندی آتی ہے ریڈیو پہ, کچھ اس طرح کبھی ہوا؟ اچھا امبر, میری فیملی میں ملازمت پیشہ لوگ ہیں, ڈاکٹرز, انجینئرز, لیکچررز, آرم فورسز سے, یہ سب. تو میں آئی ایم دا بلیک شیپ آف مائی فیملی. اچھا, صحیح. میں جب میرا پہلا شو تھا FM 101 پہ, میں نے گھر فون کیا, شو اسٹارٹ ہونے میں 5 منٹ تھے, میں نے فون کیا, ابو نے ریسیو کیا, میں نے کہا ابو وہ 5 منٹ بعد نا FM 101 آپ پلیز سن لیجیے گا. اب ریڈیو, انہوں نے کہا اچھا کوئی خاص بات ہے, کچھ ہوا ہے کیا ملک میں, کیا ہوا؟ میں نے کہا ابو آپ سن لیجیے گا پلیز, اور میں اس طرح تھا. تو اٹس لائک دیٹ. بٹ یہ کہ ہاں میرے پیرنٹس جو ہے وہ سنتے ہیں, لیکن یہ کہ اصلاح کرتے ہیں, تنقید ہوتی ہے یا اصلاح ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ دونوں سے چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ, یہ ہونا ضروری ہے. ہاں, فیملی کے لوگ تو بہت زیادہ کرتے ہیں, وہ تو امیڈیٹلی فوراً آپ کو کہہ دیتے ہیں اچھا یوں نہیں یوں اس طرح. ہاں ہاں ہاں, صحیح صحیح. اور آپ کو کہیں؟ بالکل سپورٹ تو رہتی ہے, اور جو آپ نے بات کی ابھی کے جو اپریسیشن فیملی کی طرف سے, تو اس طرح سے ہوا تھا کہ شوز میرے جو ویب اسٹریمنگ کے تھرو دوسرے شہروں میں بھی جاتے تھے, جو ریلیٹیوز کراچی سے باہر ہیں تو وہ اکثر ویب کے تھرو سنتے تھے. تو وہاں سے جیسے کسی فرینڈ نے کہیں آؤٹ آف کنٹری یا اس طرح سنا, تو وہ جب اپریسیشن وہاں سے ملتی تھی تو وہ ہوتا تھا کہ بھائی پھر پتہ چلتا تھا کہ آپ ایک چھوٹے سے جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے شو کر رہے ہیں تو اس کی ورتھ کتنی ہے, کہاں کہاں آپ سنے جا رہے ہیں, تو اس سے آپ کو انرجی بھی دیتا ہے, آپ کو لگتا ہے وہ ساری محنت وصول ہو گئی ہے. تو انفیکٹ شہرت تو پھر ہر حال میں آپ کو اچھی لگتی ہے, بھلے گھر کی مرغی دال برابر ہو, گھر والے آپ کو عزت نہ دے رہے ہو, لیکن بہت ضروری ہے. دونوں میں پروٹین ہے, دونوں میں پروٹین ہے, اور وہ پروٹین آپ کی لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے. اب ریڈیو کی پروٹین کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ ذرا سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا جناب, مجھے یہ بتائیں, پبلک پلیس میں کبھی فیملی میں, ایونٹ میں ہو, شادی میں ہو, دوستوں کے ساتھ کہیں بیٹھے ہوں, باہر بیٹھے ہوں, کبھی پہچانا کبھی کسی نے؟ نہیں, کیونکہ آواز سے تعلق ہے, اور تو ایسا تو نہیں ہوا, لیکن لسنرز کے حوالے سے اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ مطلب آپ کو سنا, جیسے میں ایک شو کر کے اپنا گیا تھا, اسٹوڈیو میں سے میں گیا ہوں, تو ہمارے ڈیوٹی روم میں ایک کال کہیں آئی دوپہر میں. اچھا. کہ جی یہاں صبح اتنے بجے ایک شو ہوا ہے, تو وہ مجھے جو ہے ان کی ٹائمنگز وغیرہ, یہ میرا پہلا شو تھا لائیو. اچھا. تو کال آئی, انہوں نے کہا آپ سرچ کیا, انہیں پتا نہیں کہ کس نے شو کیا ہے, تو انہوں نے جب سرچ کیا میرا پاس, پھر انہوں نے مجھے دوسرے دن بتایا کہ آپ کے لیے کال آئی تھی, آپ کی پوری ٹائمنگز انہوں نے پوچھی ہے. صحیح. تو اس طرح کافی لسنرز ہیں جو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں شہرت تھوڑی بہت مل گئی ہے کسی حد تک, اور شہرت آپ کو یقیناً اچھی لگتی ہے. اچھا, شہرت مل گئی ہے, یہ والا جو احساس ہوتا ہے, اس احساس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ آپ رسپانسبل زیادہ ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کو اب پتہ لگنے لگ گیا کہ واقعی آپ کو لوگ سن رہے ہیں اور بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں, تو آپ کی رسپانسبلٹی, ذمہ داریاں آپ کی بڑھ جائیں گی. اگر آپ
100% दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं देने की, तो उससे ज्यादा अब आपने करना है हर लिहाज से, मेहनत भी ज्यादा करनी ज्यादा है, करनी, उसको मेंटेन करने के लिए। और कभी एटीट्यूड आया, कभी थोड़ा सा इतराए, कभी मगरूर नहीं, हुए? शायद इतनी शोहरत ही नहीं मिली। इतनी नहीं मिली। अच्छा, ये आजिज़ी की इंतहा होती है कि आप एक पीक पे पहुंचने के बाद भी आप कह रहे होते हैं कि इतनी शोहरत हमें नहीं मिली है, क्योंकि जो लर्नर होता है ना, उसकी कोशिश होती है कि अभी मजीद सीखना है, अभी हमें कुछ नहीं आता, अभी मजीद सीखना है सारी चीजें। अच्छा, अगर अगर आपको कभी मौका मिले रेडियो के कुछ सर्विसेज दे सकें, एक तो ऑलरेडी आप ऑन ड्यूटी होते हैं, आप शो कर रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, अगर कभी आपको रेडियो को ट्रिब्यूट देना हो तो आप किस तरीके से रेडियो को ट्रिब्यूट देंगे? किसी भी मीडिया में बैठ के, किसी भी फ्रेम पे बैठ के, फैमिली में, दोस्तों में? उसके लिए एक होता है ना कि यार रेडियो जो है ये मेरी एक बेसिकली आइडेंटिटी तो है, तो मैं इसके लिए ये तो मैं कर ही सकता हूँ, तो वो क्या है आपकी नजर में? इसके लिए देखें, मैं ये मिसाल दूंगा, जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं तो आप सबसे पहले आपने स्कूल में आप गए होते हैं, स्कूल पास आउट किया होता है, तो वही मैं इम्पोर्टेंस दूंगा, इम्पोर्टेंस रेडियो को, कि रेडियो जो अगर आप किसी भी फील्ड में हैं और आपने रेडियो किया है तो आपकी बेसिक लर्निंग वहां से हुई है, आपने बोलना सीखा है वहां से। बातें तो हम सब कर रहे होते हैं, लेकिन एक लोगों के दरमियान में एक जो इखलाकियात के साथ जो गुफ्तगू होती है जी, वो आपको रेडियो सिखाता है। तो मैं ट्रिब्यूट अगर दूंगा तो मैं ये दूंगा कि एक बेहतरीन बेसिक इंस्टीट्यूशन जहां से आप बोलना सीखते हैं वो है। और आप बोलने की, जैसे मैंने पहले बात की, कि आप किसी भी इस मीडियम में आप चले जाएं, टीवी, थिएटर, स्टेज, फिल्म, आपकी आवाज और आपकी जो अंदाज है, आपका जो लहजा है, उसने जो है वो काम करना है। तो उससे फिर रेडियो के आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जो बेसिक चीज है वो रेडियो ही है। आप ट्रिब्यूट इस तरह दे सकते हैं कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसने आपकी बेसिक बुनियाद जो बनाने में अहम किरदार अदा किया है, तो कि आप किसी भी फील्ड में आप कामयाब हो सकते हैं उसके बाद। कामयाब हो सकते हैं, सही। और वो यही है ना कि अगर आप जहाँ से आप सीखते हैं, बेसिकली तो पहली जो दरसगाह है वो माँ की गोद होती है, आपका घर जो है वो पहली तरबियत गाह होती है। लोग, माँ बाप आपको सिखाते हैं सारी चीजें, आपको गाइडलाइन देते हैं, फिर स्कूल में आपके असतज़ा होते हैं, वो आपको सिखा रहे होते हैं। प्रोफेशनली जिस इदारे को आप ज्वाइन करते हैं, वो जो वहां पे जो कुछ आप सीखते हैं वो ऐसे असतज़ा होते हैं जो प्रोफेशनली आपको हेल्प कर रहे होते हैं। माँ बाप जो हैं वो आपको बेसिकली बोलना सिखाते हैं, मुआशरे में मूव ऑन आपने कैसे होना है वो आपको बता रहे होते हैं, और बेसिकली आप अपनी फैमिली की जो रेपुटेशन है आप उसको कंटिन्यू कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत मेरे लिए रेडियो कैसा है, आप मुझे अनलिमिटेड टाइम दे, मैं बात करती रहूंगी, लेकिन आई एम श्योर कि यकीनन आपकी आवाज़ों को लोगों ने यहाँ पे देखा है। आज तो देखना का वर्ड मैं यूज़ करूंगी, यूजुअली लोग रेडियो पे सुन रहे होते हैं। तो कोई लास्ट पैगाम जो आप देना चाहें, और मैं फिर प्रोग्राम क्लोजिंग करूंगी। अगर कोई रेडियो की तरफ इस वक्त सेकंड्स का टाइम है। जी बिल्कुल, अगर आना चाहता है, आप रेडियो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बेसिक चीज अभी आपको शायद महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पे मौके नहीं है, ये इंडस्ट्री डाउन हो गई है, तो आगे कुछ सालों में आपको दोबारा से फ्लरिश करती हुई नजर आएगी। उसके लिए कंटेंट की बेहतरीन प्रोग्रामिंग की जरूरत है, और ये जरूरत है कि ऐसे लोग मैनेजमेंट में हों जो जानते हों ब्रॉडकास्टिंग को। और लोग अगर आना चाहते हैं तो वो अपने आप वो सीखें, किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं तो पहले अपने आप को देखें कि आप इस काबिल हैं, नहीं है तो आप कोशिश करें कि मैं इस काबिल बन जाऊं। उसके लिए कि जिस फील्ड में आना है उससे रिलेटेड नॉलेज लेनी है और वहां के एक्सपर्ट लोगों से आपने सीखना है। 1965 की जंग में रेडियो ने जो काम किया, मुख्तलिफ मौक़ों पर हर तरह की बुराइयों से महफूज रखने के लिए बेहतरीन इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट देने के लिए बेहतरीन जगह है, तो ज़रूर आइए, इसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फरजाना, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। जनाब, रेडियो के सितारे में इसी तरह की स्ट्रगल की बात होगी, इसी तरह से मोटिवेशन की बात होगी, सक्सेस और रेडियो का क्या कॉम्बिनेशन, इसी तरीके से बात होगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे होता है खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे और कुछ इसी तरह के मौजूदीन के साथ आपकी गुफ्तगू करवाएंगे। उस वक्त तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए जनाब इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।